چہرہ نورانی ہو گیا, پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا, سیاہ کلر چلے گیا, میرے والد کا چہرہ نورانی دکھنے لگا. میں خوابی کے عالم میں دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ اس گہرے جنگل کے اندر میرے مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ آپ کون ہیں جو میرے والد محترم کی امداد کیے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس حسین و جمیل بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان, تو مجھے نہیں جانتا, میں ہی تو ہوں امت کی مدد کرنے والا, میں ہی تو غمخوار امت ہوں, میں ہی تو جو ہے مددگار امت ہوں, میں ہی تو محمد رسول اللہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نوجوان فرماتا ہے کہ میں نے خواب میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہیں, محمد رسول اللہ آپ ہیں, نبیوں کے سردار آپ ہیں, ہمارے آقا آپ ہیں, میں آپ کا امتی ہوں, لیکن یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ ایک جنگل کے اندر میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس جنگل کے اندر کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا, اس جنگل کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج رات میرے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے نوجوان سن, یہ مرنے والا جو تیرا والد ہے, یہ مرنے والا جو تیرا باپ ہے, روزانہ رات کو 300 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, 300 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا, اور ایک فرشتہ جو ہے اس کے 300 درود کو لا کر میرے دربار میں پیش کر دیا کرتا تھا. ہمیشہ کا تیرے باپ کا معمول تھا کہ 300 مرتبہ درود پڑھتا تھا, لیکن آج کی رات میں تیرے والد سے جو ہے فرشتہ جو درود لے کر آتا تھا وہ فرشتہ حاضر تو ہوا لیکن درود لے کر حاضر نہیں ہوا. وہ فرشتہ بغیر درود لیے حاضر ہو گیا. میں نے فرشتے سے پوچھا کیا ماجرا ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ فلاں بندے کا, فلاں میرے عاشق کا, فلاں میرے غلام کا, فلاں میرے امتی کا درود لے کر آتے تھے, آج خالی آتا ہے؟ عرض فرشتے نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ مصیبت میں پڑا ہے, یا رسول اللہ آپ کا غلام جنگل میں اس کا انتقال ہو چکا ہے, اس کے بچے پہ جو آزمائش آئی ہے. جیسے ہی اس فرشتے نے کہا کہ آپ کا غلام جو ہے جنگل میں مرا پڑا ہے, میرے عشق کو گوارا نہ ہوا, میری محبت کو گوارا نہ ہوا. اے نوجوان سن, میں مدد کرنے کے لیے حاضر ہو گیا, میں نے مدد کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خواب سے بیدار ہو کر جیسے ہی آنکھ کھلتا ہے, تاریخ گواہ ہے, قسم رب ذوالجلال کی, جب والد کے چہرے سے جو ہے کپڑا ہٹاتا ہے تو اس کے والد کا چہرہ جو ہے چودھویں کی چاند کی طرح چمکنے لگا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. مکہ کے سرزمین پر وہ نوجوان یہ واقعہ شیخ شبلی کو سنا رہا ہے اور کہتا ہے حضور جب سے میں نے درود کی فضیلت کو آنکھوں سے دیکھا ہے, ہر مناسک میں درود ہی پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر مناسب پہ درود ہی پڑھ رہا ہوں. اب وہ نوجوان سوچنے لگا کیا ہوگا, میرے والد کا چہرہ تو بہت نورانی ہو گیا ہے, تدفین کرنے کے لیے میں کیسے زمین کو کھودوں, تدفین کرنے کے لیے میں ان کا غسل کیسے دوں, یہ سوچ ہی رہا تھا. صبح سویرے کا وقت ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو دیکھ کر حیران ہے کہ 10 آدمیوں کا مجموعہ ادھر سے آ رہا ہے, 10 آدمیوں کا مجموعہ ادھر سے آ رہا ہے, 20 آدمیوں کا مجموعہ سامنے سے آ رہا ہے, 50 آدمیوں کا مجموعہ پیچھے سے آ رہا ہے. نوجوان بڑا حیران ہو گیا, کھڑے ہو گیا. جب سارے لوگ آئے, کچھ لوگ پانی بھی ساتھ لے کر آئے, اب اس بندے کو غسل دیا گیا, اس بندے کی تدفین ہو گئی. سارے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس بیٹے نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور غیب سے کیسے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو نوجوانوں نے کہا, وہ آنے والوں نے کہا کہ اے نوجوان سن, کل رات میں ہمارے بغداد محلہ کے اندر ایک آواز گونجی تھی, وہ عاطف غیبی کی آواز تھی کہ فلاں جنگل کے اندر میرا بندہ مر چکا ہے, جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اسے بخش دے گا. ہم جو ہے راتی میں سفر شروع کریں, 10 کلومیٹر کی دوری سے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, عاشق رسولوں کو ایسی فضیلت حاصل ہوتی ہے, عاشق رسولوں کو, عاشق درود کو ایسی فضیلت حاصل ہوتی ہے. عاشق رسول بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. حضور پر محبت سے جان نشاور کرنا, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں, ایک ایک کر کے سب تیرے نام پہ وعدہ کرو. یعنی حضور سے محبت رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. نوجوانوں یاد رکھو, ہمارا عمل کوئی خاص عمل نہیں ہے. میدان محشر میں رب کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے نا, ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رب کے سامنے پیش کر دیا جائے. کوئی ایسی خوشو والی نماز نہیں ہے, کوئی ایسی خوشو والی زکات نہیں ہے, کوئی خوشو خضو والا ہمارا حج نہیں ہے, کوئی خوشو خضو والا ہمارا عمرہ نہیں ہے, کوئی ہماری ایسی عبادت نہیں ہے جو خوشو اور خضو کے بنا پر اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے,
گارنٹی ہے، رسول کے غلامی کی گارنٹی ہے، رسول کی محبت کی ایسی گارنٹی ہے کہ انسان جب رسول سے محبت کرتا ہے، جب قبر کے اندر جاتا ہے تو لحد میں پہنچنے کے بعد لحد کہتی ہے کہ ایسے سو جا میرے اندر جیسے ماں کے گود میں سوتا ہے، اس لیے کہ تو روح زمین کے اوپر کسی سے محبت کرتا تو رسول پاک سے محبت کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے درود پاک سارے مناسک میں وہ بندہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو بتائیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر ایسی راتوں میں اگر نبی کا ذکر نہ سنیں، نبی کا ذکر نہ کریں تو یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ ہر محبت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ آئیے میں آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے حافظ سید